السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان شریف ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک، اور اب ہم داخل ہو گئے ہیں ہماری سحر کی نشریات میں، یعنی سحر عامر کے ساتھ. اور عالم آن لائن کی محفل اس وقت سجی ہوئی ہے. سوال ہم نے وقفے میں جانے سے قبل علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے یہ کیا تھا، جو کہ کسی نے ہم کو بھیجا، اور سوال یہ تھا کہ 2 یا 3 دن پیشتر یہاں پر بہت خوبصورت گفتگو ہوئی تھی لفظ مولا پر. تو سائل کا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تو مولا کہا جاتا ہے، جس کی آپ نے اس دن بڑی وضاحت فرمائی. تو اگر حضرت علی کو مولا کہا جاتا ہے تو پھر رسول کو آپ لوگ مولا کیوں نہیں کہتے؟ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے آدھا جواب وقفے میں جانے سے قبل دے دیا تھا. میں گزارش کروں گا وہ آدھا دوبارہ بتا دیں، اس کے بعد پھر پورا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. کس ناسمجھ نے کہا ہے کہ ہم نبی کو مولا نہیں کہتے؟ قرآن کریم میں مولا کا لفظ 18 مرتبہ آیا ہے. میں تمام آیتیں پڑھوں اور پھر پوسٹ مارٹم کروں تو شاید پتہ چلے گا کہ کسی لفظ کے بارے میں اعتراض کرتے ہوئے کتنی جہتوں کو دیکھنا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولانا ہم مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، کہتے ہیں. اور ابھی میں نے درود شریف پڑھ کے بتایا، ہمارے ہاں چھپے ہوئے ہیں. پھر اس کا یہ کہنا کہ کیوں نہیں کہتے تو شاید وہ خود نہیں کہتا ہوگا. واہ 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 واہ. اور میرا وہ ایک جملہ کافی تھا، میں پھر اس کو دہرا رہا ہوں. میرا نبی مولا بناتا ہے. واہ 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 واہ. اور جس کو وہ مولا بناتا ہے اس کو ہم مولا مانتے ہیں. واہ 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 واہ. اس کو ہم مولا پکارتے ہیں، ہاں. اور اس کو مولا مان کر اس سے مدد کے سوالی ہوتے ہیں. حضرت صدیق اکبر مولانا ہیں، حضرت عمر مولانا ہیں. ہمارا مولا، ہم مولانا کے معنی ہمارا مولا، وہ سب جتنے بھی ہیں یہ سب ہمارے مولا ہیں. مگر حضرت علی کو صحابہ بھی مولا کہتے ہیں. واہ 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 واہ. اس کی روایتیں موجود ہیں. صدیق اکبر، فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ سب بھی ان کو مولا پکارتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو میں اگر حضرت علی کو پکار رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نبی کو مولا نہیں مانتا. میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ میرے نبی کے منہ سے جس کے لیے کوئی خاص لفظ نکل جاتا ہے وہی لوگوں کا وظیفہ بن جاتا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ ہمارا شعار ہے، ہم پکارتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہم تو ہر داڑھی والے کو مولانا کہہ دیتے ہیں. اور قرآن میں انت مولانا، اس کا جواب ہو گیا. اس وقت اعتراض یہ ہے کہ نبی کو نہیں پکارتے، تو یہ اعتراض باطل ہے، غلط فہمی ہے، کیونکہ ہم پکارتے ہیں الحمدللہ. اور قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام جتنے ہمارے مولا ہیں ہم ان کا بھی مولا مانتے ہیں. ان کو وہ ان سب کے مولا ہیں، اور آگے جس کو وہ مولا کہہ دیں وہ ہمارا مولا ہے. کیا کہنے، کیا کیا کمپلیٹ جواب ہو گیا ہے. ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا جواب اور دیتے جائیں تو پھر میں میسوی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہ مرحومین کے لیے جو ان کی پسند کے کھانے بنائے جاتے ہیں، کیا اس کا ثواب ان تک پہنچتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مرحوم کے معنی مردہ شخص نہیں ہے، زندہ کو بھی مرحوم کہا جا سکتا ہے. ہم سبھی مرحوم ہیں.
مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی جائے، جس پر رحمت کی گئی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امتی امت مرحومہ، جی میری امت امت مرحومہ ہے. تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ مرحوم کے معنی مردہ کے ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن سے نکالیں. لیکن ان کی پسند کے کھانے بنانا اس حوالے سے کہ ان کی روح خوش ہوگی، یہ زیادہ اچھی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا پہنچتا ہے، ان کو ہم ثواب پہنچاتے ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ان کی پسند کی چیز، مثلا میں لباس دوں وہ چھوٹا ہو، ان کو نہ آئے، تو وہ اس طرح کی روایات شرح و صدور میں موجود ہیں. تو پسند کا کھانا، پسند کا لباس دینا روح کو خوش کرنے کے لیے ہے. تو مومن کو خوش کرتا ہے، بلکہ دل آزاری تو آپ کے ہاں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ہم نے وہ کھانا کھلایا اللہ کے لیے، لوگ اس کھانے سے متمتع یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جس کی روح کو ثواب بخشا ہے، اس کا پسندیدہ کھانا لوگوں کو کھلایا ہے، تو اس کی روح خوش ہوتی ہے. تو مرحومین کو خوش کرنا، ایمان والے مراد ہیں، تو مرحومین کو خوش کرنا یہ ہمارا وتیرہ ہے. صحیح. کیونکہ مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے، جب زندگی میں رہے پہنچاتے ہیں، اب ایصال ثواب کر کے پہنچاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے وصایا میں موجود ہے. آپ نے اپنے پسندیدہ کھانوں کے نام لکھوائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات. اور ہم میٹھے پر سادہ زور دیتے ہیں کیونکہ کوے نہیں کھاتے، ہم حلوے کھاتے ہیں الحمدللہ. تو کائیں نہیں کرتے ہیں، نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں. جی. کل میسمی صاحب ایک سوال. یا رسول، نعرہ حیدری بھی لگاؤ بھائی، پھر اب نعرہ غوثیہ بھی لگاؤ. اچھا جی، کل رات راستے پر ایک آدمی زخمی پڑا تھا. جب کچھ لوگوں نے اسے اسپتال پہنچانا چاہا تو پتہ چلا کہ یہ ایک ڈاکو ہے. پولیس آئے تو لے جائیں گے. اس ڈاکو کے پھیپڑے تک باہر تھے. ایم جناح روڈ پر کل یہ حادثہ ہوا. تو کیا انسانیت کے ناطے فوراً اسپتال نہیں لے جانا چاہیے تھا، یہ چھوڑ کر کہ وہ ڈاکو ہے ہم سب لوگ آگے بڑھ گئے؟ کہ ہم نے درست کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کل حرام اور نجس کھانوں کی وجہ سے ہمارے دل پتھر جیسے ہو گئے ہیں. ہم زخمیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ والوں کے پاس گزر جاتے ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلے تو ذرا سا اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور ان اہم راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دلوں میں کچھ نرمی آئے، کچھ محبت آئے، کچھ عطوفت آئے. یہ بھتے کھا کر اور یہ حرام خوریاں کھا کر جو ہمارے دل پتھر جیسے ہو گئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زخمی پڑا ہوا ہے اور اس کو اسی طرح سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر غیر مسلمان بھی ہے اور آپ کے وہاں رہنے والا ہے تو آپ اس کو پہلے امداد پہنچا دیں، اس کی مدد کر لیں. جو اس کا جرم ہے ابھی ثابت نہیں ہوا. آج کل ایک یہ بھی طریقہ شروع ہوا ہے کہ جیسے کسی کو شک پڑا اس کو پکڑ کے مار دیا اور کچھ عرصے پہلے جلائے بھی گئے، دوسرے بھی گئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے اور وہ نظام میں عدل یہ ہے کہ قانون اسلامی کے تحت اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو حاکم شرع یا جو قاضی القضات یا جو ذمہ داری رکھنے والے لوگ ہیں وہ سزا دیں گے. ہم سزا دینے کا حق نہیں رکھتے. یہ الگ بات ہے کہ پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. اب تھوڑا سا اپنے حالات بھی بتا دیں اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہی آدمی کل پھر سے وہاں پر کھڑا ہوا ہے. تو یہ زخمی کی بات بالکل واضح ہے کہ کسی بھی قسم کا زخمی ہو، جب تک جرم ثابت نہ ہو تب تک ہم اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کو لے جائیں، اس کا علاج کروائیں، اس کے بعد قانون اپنے طریقہ کار سے بات کو آگے بڑھائے. اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو جو شرعی طریقہ ہے اس حساب سے اس کو سزا دی جانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. زاہد علی ملک صاحب، اگر ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہماری آزمائش ہو رہی ہے؟ اگر کوئی کسی کی دعا قبول نہ ہو تو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مبارکہ ہے، فرمایا کہ ایک بندے نے اپنی دعا ضائع کر دی. فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اس نے کہا میں دعا مانگتا رہا، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس نے دعا کرنی چھوڑ دی.
فرمایا اس نے اپنی دعا ضائع کر دی. جو بندہ دعا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات المسلمین میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے روایت نقل فرمائی ہے کہ 3 صورتیں ہوتی ہیں دعا کے قبول ہونے کی. ایسا ممکن نہیں کہ بندہ مومن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ رد ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں قبولیت کی 3 صورتیں لکھی ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. نمبر 1 جو مانگا اللہ نے وہی دے دیا، یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. نمبر 2 جو مانگا وہ تو نہیں دیا لیکن اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت ہم سے ٹال دی، کوئی مصیبت ہم سے دور کر دی، کوئی بیماری ہم سے دور کر دی، آسمانوں سے کوئی بلا چلی تھی، اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے وہ دعا ہم سے، وہ جو بلا تھی ہم سے دور کر دی. اور تیسری صورت فرمایا کہ اس دعا کو جو دنیا میں قبول نہیں ہو رہی آخرت کے اندر ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. اس لیے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی جنت میں جانے لگے گا تو اسے کہا جائے گا کہ یہ جو نیکیوں کے انبار ہیں پہاڑوں کے برابر یہ بھی تمہارے ہیں. بندہ کہے گا اے میرے رب یہ تو میں نے نیکیاں کی نہیں. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، میں نے یہاں ذخیرہ کی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ وہاں حسرت کرے گا اے کاش میری کوئی دنیا میں دعا قبول ہی نہ ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے یہ آزمائش نہیں ہوتی لیکن یہ دعا کا ضائع کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں 2-4 دن دعا کریں نہیں قبول ہوئی تو دعا قبول نہیں ہوتی. نبیوں نے تو سالوں کے سال دعائیں کرنے پہ لگا دی، پھر کہیں جا کر ان کی دعائیں قبول ہوئیں. ہم چند دنوں کی دعا کے بعد مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، عبادت بنائیں. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب ایک سوال بہن کا آیا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا مگر میرے گھر والوں نے تسلیم نہیں کیا اور میری مرضی کے خلاف کاغذی طور پر خلا کروا دی. جس دن سے فیصلہ ہوا ہے اس دن سے میرے شوہر سے رابطہ ہے. ہم دونوں کی مرضی نہیں تھی، یہ زبردستی فیصلہ ہوا ہے. ہم دونوں کے دل کی مرضی نہیں ہے اور میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں. آپ اس مسئلے کا حل نکالیں کہ میری طلاق ہوئی ہے یا نہیں اور میرے شوہر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ احناف میں بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے. ماحول کو بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ انسان پر تہمت نہ لگ جائے. اور خواتین بہت ہمارے ہاں ویسے بھی نازک شمار ہوتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ نازک رہی نہیں ہے وہ، بہرحال گہری بات جی. تو اب وہ ماں باپ کی رضا کے بغیر کی، ولی کی بغیر کی انہوں نے نکاح تو ہو گیا، برکت سے خالی رہا جس کا اثر سامنے آ گیا. جی اب اس میں یہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے کہ اس کے ماں باپ یا ارد گرد والے کیوں راضی نہیں ہیں. لڑکی کے بارے میں یا لڑکے کے بارے میں کوئی ایسی باتیں ہیں ان کے ذہن میں، کسی نے غلط بٹھائی ہیں یا واقعی کوئی شکایات ہیں، تو ہمیں حقیقت حال معلوم نہیں ہے. اگر اس کے والدین سن رہے ہیں تو ان سے یہی کہیں گے کہ اگر وہ نکاح کر بیٹھی ہے اور جس سے کیا ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کو ناپسند کیا جائے شرعی اعتبار سے، تو اس کا گھر بسنے دیں، توڑیں نہیں. اب ضرورت ہے اس میں کہ دونوں طرف کے افراد بیٹھیں گے اور تو ہی بات ہوگی. ہم تک جتنا مسئلہ آیا ہے ہم یہی تلقین کریں گے کہ گھر کو توڑنا اچھی بات نہیں ہے. اور یہ جتنی خواتین بیٹھی ہیں یہاں پر اور جتنی دیکھ رہی ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ روزانہ شیطان کا دربار لگتا ہے سمندر پر. وہ اپنے چیلوں کو سب کی رپورٹ لیتا ہے، تو اس کے چیلے آ کے بتاتے ہیں میں نے قتل کرایا، چوری کرائی، تو وہ سب کو تھپکیاں دیتا ہے. تو ان میں سے اس کا ایک چیلا آگے بڑھ کر کہتا ہے میں نے 2 میاں بیوی میں نا اتفاقی کروا دی. تو وہ کہتا ہے تو ہے میرا شاگرد. یعنی یہ اتنا برا کام ہے. اب نند اور بھاوج کو دیکھوں، ساس اور بہو کو دیکھوں، دونوں عورتیں ہیں. نند بھی عورت ہے، بھاوج بھی عورت ہے، ساس بھی عورت ہے، بہو بھی عورت ہے. شکایتیں مردوں سے ہیں جو ان سب کو قبول کر لیتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہ قبول نہیں کرتے ایک دوسرے کو. تو ان کو یہی ہے کہ گھروں کو توڑے نہیں، گھروں میں محبتیں بنائیں.
اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی، اب وہ خلا کس نوعیت کا ہے اس کی بھی تحقیق ہوگی کہ وہ شرعی طور پر خلا ہوا ہے یا نہیں، لیکن ان کے جتنے ارد گرد والے ہیں اگر کوئی شرعی ایسی قباحت نہیں ہے تو ان کا گھر بسنے دیں۔ شرعی خلا کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ وہ یہ ہے کہ جی مرد نے یا عورت نے جینا حرام کر رکھا ہو، زبان کی ایسی ہو کہ مرد کو چین نہ لینے دے، باوجود نعمتوں کے ناشکری بہت کرے، کیونکہ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ جنت کی حور کہتی ہے اگر کوئی مومن کی کسی کی بیوی اس کو تنگ کرے تو جنت کی حور کہتی ہے اس کو نہ ستا، اس نے میرے پاس آنا ہے، ہم اس کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ وہ جنت کی حور دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اس پر بھی توجہ دیجیے گا۔ میں بہت توجہ دے رہا ہوں۔ وہ سن بھی رہی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، تو وہ دیکھ سکتی ہے۔ میری توجہ ہے ہی حوروں کی طرف۔ نبی نہیں دیکھ رہا، میں ان کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حور دیکھ رہی ہے وہاں سے۔ جنت کتنی دور ہے؟ 8000 سال کے فاصلے پر، وہ وہاں سے دیکھ رہی ہے، میرا نبی نہیں دیکھ رہا۔ واہ 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 واہ، کیا نکتہ ہے، واہ 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 واہ۔ رب کا ولی نہیں دیکھ رہا، جبکہ رب فرمائے ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہائے ہوں۔ ہائے ہائے سبحان۔ تو وہ سن رہی ہے باتیں بھی۔ تو بلا وجہ جو ناچاکی ڈالتے ہیں، نا اتفاقی ڈالتے ہیں، جاؤ ذرا دیکھنا بھاوج کیا کر رہی ہے تمہاری، تو ٹو لگانا پھر مسالے لگا کر، اور مسالوں کی تعداد بھی آج تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ تو گھروں میں نا اتفاقی ڈالنا یہ بہت برا کام ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو خلا وہ ہے کہ جب عورت نے یا مرد نے زیادتی کی ہو بہت حد تک، اور واقعی اس کے بارے میں سمن اگر کورٹ نے بھی دیے ہیں اور اس پر کارروائی ہوئی ہے، سمن گئے ہیں، اس نے اب جان بوجھ کر نہیں کر رہا اور لڑکی کو دیکھ کر رہا ہے، تو پھر مفتی اس نکاح کو فسخ کر دیتا ہے۔ حاکم شرع، حاکم شرع، شرعی قاضی ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ پاکستان کے آئلی قوانین اسلام کے مطابق نہیں ہیں، اور بدلے اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ باہر سے فنڈ لینے ہیں، یہ مسئلہ ان کا اپنی جگہ، لیکن ہم شریعت کی بات کریں گے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، اسلام کے پابند ہیں، اسلام آباد کے پابند نہیں ہیں۔ یہ ذہن میں رہے۔ تو مجھے رب کو راضی کرنا ہے، تو اگر اسلام آباد سے کوئی غلط قانون بن جاتا ہے تو وہ میرے لیے حجت نہیں ہے، نہ میں اس کو ماننے کا پابند ہوں۔ ہاں، قرآن حدیث کے مطابق ہے، میں ضرور مانوں گا۔ تو اس صورت میں خلا ہو تو وہ درست ہے۔ یہ جو اس طرح کے آج کل روز خلا ہو رہے ہیں، ان پر ہم مطمئن نہیں۔ صحیح۔ میسمی صاحب، اگر کوئی رشتہ دار بد زبان، گالیاں اور لڑائی کرے تو کیا اس سے قطع تعلق رکھیں، جبکہ کئی بار مل کر پھر لڑائی ہو جائے اور وہ ہمیشہ برا بھلا کہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کب تک ہم ملتے رہیں اور کب تک دوستی ہوتی رہے؟ دیکھیں، یہ معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ جی، اگر ایک اصول بنا لے کہ دوسرے کو صحیح سمجھے اور اپنے آپ کو غلط سمجھے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب اگر یہ رشتہ دار وہ ہیں کہ جو رحم کے عنوان میں آتے ہیں، خونی رشتہ دار میں، تو کسی بھی صورت سے رشتہ نہیں توڑا جا سکتا۔ ایک شخص آتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رشتہ دار سے رشتہ نہ توڑوں، لیکن وہ مجھے ذلیل کرتا ہے اور کبھی کبھی مارتا ہے، تو کیا میں رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ کہا اگر وہ اپنے لیے جہنم کو آمادہ کر رہا ہے تو تم اپنے لیے جہنم کو آمادہ مت کرو، تم اپنے تعلقات قائم رکھو، چاہے حد اقل لیول پر ہو، لیکن تعلقات توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کر ایک وقفہ لیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ روزے کی حالت میں ہمیں یہ بتا دیجئے کہ چھپکلی مارنے سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا، اور کیا چھپکلی مارنی چاہیے؟ یہ آپ نے بتانا ہے۔ ایک وقفہ لے لوں، اگر مختصراً بتانا ہے تو بتا دیجئے۔ نہیں، میں اس پر پہلے ذرا حضرت ڈاکٹر صاحب کی ایک بات نقل کرنی ہے کہ کم از کم مسئلہ پوچھنے سے پہلے یہ تو دیکھا کریں مسئلہ پوچھنے والا ہے بھی کہ نہیں۔ سوال یہ ہے کون سا چھپکلی والا؟ نہیں کہ چھپکلی مارنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں۔ روزہ
روزہ ٹوٹنے کی چیزوں سے ٹوٹے گا. چھپکلی ماریں, چوہا ماریں, سانپ ماریں, کچھ بھی ماریں, اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بڑا مضبوط روزہ رکھا ہوتا ہے. لیکن چھپکلی مارنی چاہیے. جی اگر وہ نقصان پہنچاتی ہے, تنگ کرتی ہے, تو وہ چونکہ ایذا دینے والا جانور ہے, اس کو مارا جا سکتا ہے. اچھا یہ مگر بتائیے نا اس کے ساتھ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے گھر میں ایک باقاعدہ ڈنڈا رکھا تھا چھپکلی مارنے کے لیے, اور وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یہ وہی جانور ہے جس نے حضرت ابراہیم کی آگ کو بھڑکایا تھا, تو اسے مارنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں جب ایذا پہنچائے تب ماریں, ویسے نہیں مارنا چاہیے. نہیں, اگر آپ مارنے پہ لگ جائیں گے تو سارا دن چھپکلی مارتے رہیں گے, لیکن اگر آپ کو بہت تنگ کرتی ہے تو مار دیں, اگر نہیں تنگ کرتی تو اللہ کی مخلوق. مگر یہ خواتین ڈر جاتی ہیں نا اسے دیکھ کے. وہ تو خواتین کے مرد بھی ڈر جاتے ہیں. اب خواتین چلے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن کی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہے. چلتے ہیں پھر آپ کے سوالات کی طرف. علامہ صاحب, جو لوگ دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں اور حسد کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلی بات. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ملتانی مٹی کھانا حرام ہے؟ ڈاکٹر صاحب, کسی پاک دامن پر کوئی بہتان تہمت رکھنا 100 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. 100 سال کی عبادت کو ضائع. ایک روایت میں کم مدت ہے لیکن 40 سے کم مدت نہیں ہے. ایک روایت میں 40 سال اور ایک میں 100 سال. انسان کو بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات دوسروں کے سامنے کرنے پر کہا گیا کہ یہ اس کے جھوٹے ہونے کو کافی ہے. یہ عام لوگ, میں جانتا ہوں اس کو جی بہت اچھی طرح, وہ یوں ہے وہ وہاں ہے. ہم اس طرح جب کہتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں سے ساری نیکیاں ختم کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. خیر الناس من ينفع الناس. اور اس کے علاوہ ہمیں دوسروں کو عزت کرنا سکھایا گیا ہے, ذلیل کرنا نہیں سکھایا گیا. ہم لوگ عزت کرتے ہیں, عزت کرواتے ہیں. تو مسلمان کے لیے یہ بات, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان شرابی ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ گناہ وہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے. کہا گیا جی قتل؟ فرمایا یہ بھی اس سے سرزد ہو سکتا ہے. کہا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ کسی پر بہتان باندھیں, اور پھر ہمارے سامنے قرآن کریم میں اس کی باتیں موجود ہیں, تو جو کسی پر بہتان باندھتا ہے وہ اگر سچی توبہ نہ کرے اور اگر اس تک پہنچ گئی ہے بات تو اس سے معافی نہ چاہے تو یہ مجرم رہے گا اور اپنی عبادات کو ضائع کرے گا. آپ کا دوسرا سوال, ملتانی مٹی کھانا حرام ہوتا ہے, لیکن علاج میں بہت سی چیزیں اس حد تک کہ وہ معمولی سی ہوں. مثلا اگر مدینے کی مٹی کا ذکر آئے گا تو وہاں فتویٰ نہیں ہوگا, وہاں میرا تقویٰ بھی نہیں ہوگا, وہاں نبی سے میرا عشق ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اس مٹی کو آنکھ کا سرما بھی بناؤں گا, اور خاک شفا کھانے اور لگانے کے بارے میں ثبوت موجود ہے. تو علاج کے لیے اگر تھوڑی بہت کچھ ہوگی ایسی, لیکن عام مٹی نہیں کھائی جائے گی.
لیکن باقاعدہ جو لوگ جانتے ہیں وہ علاج کے لیے ہوتی ہے. اگر عورتیں اس کو ویسے عادتاً کھاتی ہیں تو منع کیا جائے گا. اچھا یہ بتائیں علامہ صاحب، اگر کسی کے پاس تربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی ہو، اگر کسی کے پاس وہ مٹی ہو، تو کیا وہ اسے کھا لیا کرے یا اسے اپنے پاس؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور کی مٹی کسی کے پاس ہو تو میں ضرور اس سے ملنا چاہوں گا. حجرہ شریف کی مٹی مجھے معلوم ہے لوگوں کے پاس ہے، تربت کی مٹی کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں ہے تربت اگر ہے جی تو میں اس شخص کو ضرور. اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر موجود کہ جب انہوں نے مولا علی سے کہا کہ مجھے لے کے جاؤ اور وہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر لے کر گئے تو سیدہ کائنات نے وہ مٹی اپنے ہاتھوں سے بھی لگائی، چہرے سے بھی لگائی اور کہا جس کو یہ مٹی مل جائے گی وہ دنیا کی کوئی خوشبو پسند نہیں کرے گا. سبحان اللہ. وہ مٹی اگر کسی کو مل جائے تو وہ ایسی مٹی ہے، کیونکہ یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو زمین کا ٹکڑا لگا ہوا ہے وہ یقیناً بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں وہ عرش معلی سے افضل ہے. اللہ اکبر اللہ. اچھا آپ اس سے کیوں ملنا چاہیں گے؟ میں اس لیے کہ مجھے اس مٹی کی خوشبو ہی مل جائے تو بڑی چیز ہے. صحیح ٹھیک. شبیر حسن میسمی صاحب، زیادہ ضرورت میں بینک لون جو لیتے ہیں، بہت زیادہ ضرورت میں، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بیان کر دیجئے، کیونکہ بہت ضرورت اور تکلیف کے بعد ہم نے بینک لون لیا ہے، تو کیا اب وہ سود ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سود حرام ہے، اور سود کے معاملات میں جہاں گناہ ہے وہاں بے برکتی بھی ہے. اکثر آپ دیکھیں سوالات جو آپ کے پاس بھی آتے ہیں، پرسنلی بھی ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بینک سے قرض لیا سود والا اور ہم پھنس گئے. میں نصیحت کروں گا کہ اپنی شدید ضرورت اس حد تک کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، کسی طرح سے بھی بینک کا قرض نہ لے. اب میں فقہ جعفریہ کا مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی نے مجبوری میں قرض لیا ہے تو نیت یہ رکھے کہ اگر ممکن ہوا تو بینک جو مجھ سے اضافی مانگ رہا ہے اسے میں کسی طرح سے معاف کروا لوں گا، چاہے وہ عذر جا کے پیش کرے، چاہے کوئی طریقے سے اس کو معاف کرے. اور اگر پھر بھی مجبور ہو تو اسے ادا کرے، لیکن توبہ کرے، استغفار کرے کہ اس نے سود کے مد میں کوئی رقم واپس یا سود کے مد میں کوئی رقم دی ہے. اور پھر میں نصیحت کروں گا کہ وہ جواز ایسے ہے جیسے اکل میتہ، مردہ کھانے کی طرح کا جواز ہے کہ وہاں پر وہ مجبور ہو گیا، ورنہ بینک سے سود کی بنا پر قرض نہ لے، زندگی میں برکت نہیں ہوگی. صحیح. زاہد علی ملک صاحب، دو سوالات ہیں آپ کی طرف. ایک تو یہ کہ ملائکہ نام بچیوں کا رکھنا کیا درست ہے ملائکہ؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آج کل مروجہ خضاب ہے، جو خضاب ملتے ہیں وہ اور جو ہیئر کلرز ہوتے ہیں انہیں لگا کر کیا وضو ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں وہ جس بندے کا بھی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا جس کے پاس تراب المدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے میں یہ کہوں گا کہ بہت سے صحابہ سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ایک پڑیا دی کہ اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھیں بند کرنے سے پہلے یہ ان میں ڈال کے تو میری آنکھیں بند کرنا. جی تو اگر کسی کے پاس مٹی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے جی انہیں کا ذکر کر رہا ہوں. تو اگر کسی کے پاس ہے تو اس وقت کے لیے بچا کے رکھے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ پھر قبر سے لے کر جنت تک کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے خضاب سے متعلق اور ملائکہ نام،
اچھا ملائک کا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے. دیکھیں نام رکھنے کے اندر ایک تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ نام انبیاء کے ناموں پہ رکھے جائیں, صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھے جائیں, اہل بیت اطہار کے ناموں پہ رکھے جائیں. قرآن کریم میں بھی اچھے اچھے نام ہیں. اگر آپ فرمائیں تو میں ایک واقعہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا, اس نے مجھے کہا کہ میں نے نام رکھنا ہے لیکن وہ فا سے شروع ہوتا ہو اور ہو بھی قرآن کریم میں. میں نے اس کو بڑے نام بتائے جیسے فائزہ ہے, فوزیہ ہے, فاقیہ ہے, فضہ ہے, بڑے نام میں نے بتایا. تو وہ کہنے لگا نہیں جی نہیں, یہ تو فلاں کا ہے, یہ میری سالی کی بیٹی ہے, یہ میرے سالے کا بیٹا ہے. میں بڑا تنگ آیا تو میں نے کہا جی پھر میرے دل میں ایک نام آ جی نہیں, میں نے کہا میرے دل میں ایک نام آ رہا ہے, قرآن نے بار بار استعمال بھی کیا ہے اور فا سے بھی شروع ہوتا ہے. کہتا ہے جی وہ بتائے. میں نے کہا پھر اس کا نام فتنہ رکھ دے. اور فرعون بھی ہے. جی فرعون بھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام رکھنے کے اندر جو ہمارے موجود خوبصورت نام ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تلقین فرمائی ہے, تو بہتر سے بہتر نام جو موجود ہیں ان کے ناموں پہ رکھے جائیں. اگر کسی نے ملائک بچی کا نام رکھ لیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ویسے علامہ صاحب اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ قرآن کو لوگوں نے ناموں کے رکھنے کی کتاب بھی بنا لیا ہے کہ قرآن سے بتائیں جی ہمیں نام. ڈاکٹر صاحب, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں لم نجعل لہ من قبل سمیہ کے الفاظ قرآن میں بیان ہوئے کہ اس سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں تھا. جی تو یہاں سے نئے نام رکھنے کا جواز تو ملتا ہے. صحیح. مگر حدیث شریف کہتی ہے خیر الاسماء ما عبدا و حمدا, بہترین نام وہ ہیں جن سے اللہ کی بندگی ظاہر ہو اور اس کی تعریف ظاہر ہو. تو نام کہتے ہیں نا, مسمى, نام والے پر نام کا اثر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کوشش یہ کریں. اب ملائکہ جمع ہے, ملکہ نام رکھ لیں, ملائکہ جمع میں آ گئی. اچھا پھر نام تو رکھتے ہیں. مفتی صاحب نے اچھی بات کی کہ صحابہ اہل بیت کے نام پر, یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کر ادب نہیں کیا جاتا. اب فاطمہ کے پروناؤنسیشن کو بدلیں تو کیا گزرے گی ہمارے دل پر. اب اس کو کوئی فاتی کہے, فتو کہہ دے تو کتنا دکھ ہوگا. تو وہ لوگ جو صحیح تلفظ کیا ہے علامہ صاحب؟ فاطمہ. فاطمہ پورا کہنا چاہیے. اور فاطمہ بھی نہیں ہوتا, فاطمہ تو ایک نیچے زیر ہے, فاطمہ ہے. تو اس کو ادا کریں اور یہ سوچ کر نام رکھیں کہ اس نام کی وجہ سے اس میں برکت آئے گی, اس میں ان کی نسبت کا فیضان آئے گا اور اس کو وہ عزت بھی دیں. اب سلطان محمود غزنوی کا واقعہ ہے. اس کا جو وزیر تھا احمد ایاز, اس کے بیٹے کا نام محمد تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا, کیونکہ محمد اور احمد نام اگر ہوگا اس نام کی وجہ سے ہی بخشش ہو جائے گی. تو وہ اس کو جب بھی پکارتا تھا نام لے کر پکارتا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. تو پاس بیٹھا ہوا تھا ایاز, اس نے کہا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے, آپ نے اس کا نام نہیں لیا. تو بادشاہ مسکرایا, ایسی بات نہیں ہے, تو نے جو اس کا نام رکھا ہے میں ہمیشہ وہی پکارتا ہوں. اس وقت اس لیے نہیں پکارا کہ میرا وضو نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس نسبت کا احترام. درجے ایسے ہی نہیں ملتے, ادب والوں کو ملتے ہیں. تو وہ لوگ جو غلط نام رکھیں یا ایسے, اب آج کل بہت ہو گئی ہے, دوسری زبانوں کے نام رکھنے لگ گئے ہیں جن کو اردو, عربی, فارسی میں نہیں, غیر زبانوں کے نام, اور کہتے ہیں جی گوگل سے نکالا ہے. تو وہ پھر گگلی ماریں گے اور کیا کریں گے. اگر دیکھا جائے تو کوشش کریں نام اچھے رکھیں, کیونکہ اچھے نام ہی پسند ہوں گے. اور یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے. صحیح. یہ حکم ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں. بالکل صحیح. بیسپی صاحب جی جی جی, وہ خضاب والا مسئلہ, وہ خضاب والا ہاں خضاب والا مسئلہ بتائیں نا آپ. اچھا جی, خضاب میں دیکھیں کسی بھی مسئلے کے دیکھنے کے لیے حضرات علماء نے دو حیثیتوں کا تعین کیا ہے. ایک فتویٰ ہوتا ہے اور ایک تقویٰ ہوتا ہے. تقویٰ تو یہی ہے کہ خضاب نہ لگایا جائے, لیکن بہرحال فتویٰ یہ ہے کہ جو پیور بلیک ہوتا ہے نا, جس کے حدیث مبارک اندر سودا کے الفاظ آئے ہیں, وہ تو نہ لگایا جائے. لیکن اگر لائٹ براؤن اور ہلکے کلر لگا لیے جائیں
تو بہرحال ان کے لگانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن کراہت تو بہرحال پھر بھی موجود رہے گی۔ آپ تو لگاتے ہیں؟ صرف سیاہ خضاب کو منع کیا ہے، اس کے علاوہ دنیا اچھا، کے آپ کسی رنگ آپ کو تو مجھے نہیں لگتا ہے منع۔ لگاتے ہیں؟ جی تھوڑا تھوڑا لگاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے برابر ہی ہیں۔ جی نہیں، میں تو لگاتا جی ہوں۔ برابر ہی ہیں۔ جی جی میں تو لگاتا ہوں، میں تو عمر میں شاید آپ سے بڑا بھی ہوں گا۔ آپ کی کیا عمر ہے؟ پہلے آپ بتائیے کیا عمر آپ؟ ان کی عمر 44 برس۔ 44 ہو گئی ہے، بس برابر برابر ہی جا رہے ہیں، ہے نا؟ تھوڑا ہی فرق ہے، میرے خیال 2-4 دنوں کا ہی فرق ہوگا کہیں۔ اچھا، عورت کے جی۔ لیے خضاب کا کوئی مسئلہ نہیں، مردوں کے لیے کہ بالکل سیاہ خضاب میں اختلاف ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تحریمی، مجاہد کے لیے لگانا ثواب ہے۔ واہ واہ۔ اچھا میسپی صاحب یہ بتائیے، یہ سوال بہت اہم سوال ہے۔ ایک بہن نے نہیں بلکہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مختون پیدا ہوا ہے، اور ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا اسے ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارا دین اسلام اور شریعت کیا کہتی ہے؟ ختنہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کسی نے ختنہ نہ کروایا ہو تو اس کا طواف باطل ہے، اور ختنہ نہ کیے ہوئے انسان سے زمین پناہ مانگتی ہے۔ اب اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور آپ کو اطمینان ہے اور ڈاکٹر سرٹیفائی کرواتے ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ وہ ختنے کی ضرورت نہیں۔ باقی کوئی اس میں اعجاز شمار کیا جائے یا کوئی بشارت تلقی کی جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈائریکشن میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک جی۔ یعنی اگر پیدا ہی اس حال میں ہوا ہے تو اس کو دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا نصاب بتا دیجئے زاہد علی ملک صاحب۔ زکوٰۃ کے نصاب مختلف ہیں، اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے ہے، اور اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولے یا اس کے مساوی پیسے یا اس کے مساوی جائیداد ہوگی تو یہ نصاب زکوٰۃ ہوگا۔ یا چاندی میں ہوگا تو 52.5 تولے، سونے میں ہوگا تو 7.5 تولے، اور اگر ان کے علاوہ کی دوسری چیز ہوگی تو وہ ان دونوں کے مساوی جہاں اس کی قیمت ہوگی وہ اس کا نصاب ہوگا۔ صحیح جی۔ ڈاکٹر صاحب کوئی زمانہ ہوگا کہ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا مساوی رقم میں ملتے ہوں گے، 52.5 تولے چاندی ہی نصاب ہوگا۔ اگر کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، کچھ سامان تجارت ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے گا، صاحب نصاب ہوگا۔ صحیح۔ آپ کے یہاں تو مسئلہ ذرا دوسرا ہے، نوٹوں پہ نہیں ہوتی شاید؟ دیکھیں، ہمارے ہاں نوٹوں پہ ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں کہی گئی ہے، لیکن ہر وہ مال کہ جو 11 مہینے تک تجارت کی غرض سے رکھا جائے اور اسے بیچا نہ گیا ہو، تو آیت اللہ عظمت سیستانی احتیاط واجب یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اس کی دی جائے گی۔ لیکن میں جس اجتہاد کے نتیجے تک پہنچا ہوں اور جو اپنے فالوورز کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر وہ مال جو آپ کے پاس لکوڈ کیپٹل کی فارم میں اویلیبل ہو، ہاں، شیئرز ہیں، پرائز بانڈ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نوٹ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں اجتہادی غلطی نہ ہو رہی ہو۔ اگر زکوٰۃ کی شرائط چاندی کے مطابق جو نصاب اگر پہنچ جاتا ہے تو دے دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں غلطی کا شکار ہو رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے زکوٰۃ ہمارے یہاں بالکل پوری طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ یہاں ہم عالم آن لائن ہمارا جو ٹرانسمیشن کا یہ سب سے اہم ترین پروگرام ہے، یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ بہت شکریہ۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ کے لیے بہت دعائیں۔ بہت شکریہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب علامہ شبیر حسن میسمی صاحب آپ کا۔ جزاکم اللہ خیر ہے، بہت بڑی ہمت کی آپ نے، اللہ آپ کی ہمتوں کو اور بڑھائے۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ اور جناب زاہد علی ملک صاحب آپ کا۔ بہت شکریہ۔ پنجابی میں کہتے ہیں اللہ ہنسدہ وسدہ رکھے، آپ کی طرح ماشاء اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ تو یہاں نعت خواں حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ ہم نے گزارش کی تھی علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے، لیکن کچھ وقت آگے ہو گیا ہے، تو علامہ صاحب سے کی گفتگو اور خطاب اگلی تاخیرات کے لیے پہلے سے ریکویسٹ ہو گئی ہے، اور علامہ صاحب یہاں گفتگو فرمائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔